السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک آپ نے خواتین کے منتھلی پیریڈ کی غالباً بات کی ہے، تو دو صورتیں ہیں جن میں خواتین کی نمازیں معاف ہیں۔ ایک صورت ہے حیض، جو کہ ماہانہ طور پر عورتوں کو 6-7 دن آتا ہے، ان کی اپنی عادت اور ملک کے مختلف حالات اور موسم کے اعتبار سے کم و بیش ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری صورت ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وضع حمل کے بعد بچے کی پیدائش سے لے کر 40 دن تک اجازت اسلام نے دی ہے۔ 40 دن تک اجازت دی گئی ہے، اگر اس سے پہلے پاک اور صاف ہو جاتی ہے تو نماز پڑھے گی، لیکن 40 دن تک خون آ رہا ہے تو صرف 40 دن تک معاف ہے، اس کے بعد پھر پاک صاف ہو جائے گی، غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، گرچہ کہ خون آ رہا ہو، کیونکہ وہ خون فساد ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں معروف ہیں جن میں خواتین کو نماز کی ادائیگی نہیں کرنی ہے، اور یہ معاف ہے، پاک ہونے کے بعد ان کو نماز لوٹانا بھی نہیں ہے۔ جبکہ اگر فرض روزے ہیں رمضان وغیرہ کے، تو یہ روزے اگر ان دونوں صورتوں میں چھوٹ جائیں تو ان کو لوٹانا ہے ایک خاتون کو، لیکن نماز معاف ہے۔ اللہ تعالی نے خواتین پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، 5-6 دن میں کتنی نمازیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا مسافر ہو تو اپنے روزے کی گنتی جو ہے 29-30 دن کی، اس کو دوسرے ایام میں روزہ رکھ کر مکمل کر لو۔ تب کسی خاتون کو حیض کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے ایسا ہو جائے کہ اس کا روزہ چھوٹ جائے تو اس کو چاہیے مکمل، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 11 مہینے رکھے ہیں اب رمضان کے علاوہ، اس میں سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بارش بھی ہے، جس میں بڑے دن بھی ہیں، چھوٹے دن بھی ہیں، تو اس کو چاہیے چاہے جن دنوں میں وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، جب چھوٹے دن ہیں اس ایام میں روزہ رکھ لے جب چاہے، لیکن یہ کہ رمضان کے جو چھٹے ہوئے روزے ہیں ان کو لوٹائے، یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی، اور رمضان کے اس کے 4-5-6 روزے گویا چھوٹ گئے ہیں تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا اس کے لیے، اس کو چاہیے اس میں غفلت نہ کرے۔ ہاں، تاخیر جائز ہے، جیسا کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ایام حیض کی وجہ سے رمضان کے روزے چھٹے رہتے تھے اور مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ میں شعبان میں اس کی قضا کرتی تھی۔ یعنی گویا رمضان کے روزے جو چھٹے ہیں تو شعبان، یعنی اگلے سال کا جو شعبان آیا ہے، اس میں چونکہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شعبان کے مہینے میں اپنے پچھلے سال کے قضا روزے رکھ ڈالتی تھی۔ اس میں تاخیر ممکن ہے، لیکن ایک روزے رکھنے خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالی ہم کو کوتاہی سے محفوظ رکھے۔ خواتین امت کو چاہیے کہ وہ خواتین کے مخصوص مسائل پر مبنی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور مسائل کو سیکھیں، تاکہ اس قسم کی غلطی ان سے سرزد نہ ہونے پائے۔ تیسری شکل ہے جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے خواتین نہیں سمجھ پاتی۔ استحاضہ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جو ہے ایک رگ پہ چوٹ لگاتا ہے جس کی وجہ سے خون کا اخراج ہونے لگ جاتا ہے۔
یہ پیریڈ کے علاوہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو 6-7 دن کا پیریڈ ہے اس کے بعد بھی یہ جاری رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی استحاضہ کی مریضہ ہے خاتون، تو پھر وہ خون کی پرواہ نہیں کرے گی، دوائیں کھائے یا کوئی چیز باندھ کر رکھے، پہن کر رکھے۔ آج کل ایسے کپڑے ملتے ہیں، ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ کس کر باندھ لی جائیں تو خون اپنی جگہ پر رکا رہتا ہے۔ وضو کر لے، غسل کر لے، نماز پڑھے۔ اگر ایسی عورت کو کھڑے ہو کر رکوع وغیرہ کرنے میں سب کرنے سے خون کے اخراج کا خطرہ رہتا ہے تو وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ ایسی عورت سے اس کا شوہر ہم بستری بھی کر سکتا ہے، گرچہ کہ خون نکل رہا ہے، کیونکہ یہ خون حیض کا، نفاس کا نہیں۔ البتہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایسی خواتین کو بہت سی سہولت دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہولت دی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر یہ چاہیں تو ایک غسل کر کے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں۔ جیسے ظہر کے وقت غسل کیے، ظہر بھی پڑھ لیے، عصر بھی پڑھ لیے، یا عصر کے قریب غسل کیے، ظہر اور عصر پڑھ لیے۔ مغرب کے وقت غسل کیے، مغرب عشاء ساتھ پڑھ لیے، یا عشاء کے قریب غسل کیے، مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لیے، اور فجر کے لیے غسل کیے، پڑھ لیے۔ غسل ضروری نہیں ہے، چاہیں تو وضو کر کے ہی ایک وضو سے دونوں نمازیں ایک ساتھ، ایک وضو سے دونوں نمازیں ایک ساتھ اپنے اپنے وقت پر پڑھ لیں۔ تو ان کو اس طرح سے سہولت دی گئی ہے، اور یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں سب احادیث سے ثابت ہیں۔ انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کے سامنے باتیں بھیج دوں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ خواتین اگر پیریڈ سے ہو جائیں روزے کے دوران، یا جو استحاضہ ایک قسم کی بیماری ہے جس میں حیضی کی طرح خون آنے لگ جاتا ہے، تو اگر روزے کی حالت میں ہیں دن کے کسی حصے میں، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ لوٹانا پڑے گا، یا کنٹینیو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، 2 مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون روزے سے ہیں اور روزے کے حال میں ان کو حیض آ گیا، جو ان کا منتھلی پیریڈ ہوتا ہے، اگر وہ ہو گیا تو اسی وقت ان کا روزہ ختم ہو گیا۔ اس دن کا روزہ ان کو لوٹانا پڑے گا، چاہے افطاری سے 2 منٹ پہلے ہی ان کو حیض آ جائے، اس دن کا روزہ ان کا ختم ہو گیا، اور یہ روزہ ان کو بعد میں لوٹانا پڑے گا۔ لیکن جہاں تک استحاضہ جو بیماری کا خون ہے، بعض خواتین کو آتا ہے پیریڈ کے علاوہ بھی، اگر کوئی روزے سے ہے اور ویسی حالت میں اس کو استحاضہ بیماری کی وجہ سے خون آیا، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اس کو روزہ مکمل کرتے چلے جانا ہے۔ روزہ صرف حیض کے خون آنے سے ہی ٹوٹے گا، اور حیض کے خون کے آنے سے جتنے روزے چھوٹ جائیں گے ان کو بعد میں لوٹانا ہے۔ استحاضہ کی مریضہ جس کو بیماری کی وجہ سے خون آ رہا ہے، یہ اپنے روزے کو نہیں ختم سمجھے گی، یعنی وہ یہ نہیں سمجھے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، مطلب ظہر کے وقت اس کو خون آ گیا، وہ کنٹینیو روزہ نماز سب کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو روکا ہے وہ دراصل حیض کا خون ہے، نفاس کا خون ہے۔ ان ایام میں روکا گیا ہے کہ بیوی سے ہم بستری نہ کی جائے، اور ان ایام میں ایک عورت نماز نہیں پڑھے گی، اور ان ایام میں جو روزے چھوٹ جائیں گے ان کو بعد میں لوٹا لے، یا اگر لوٹانے کی طاقت نہیں ہے تو اس کا فدیہ دے۔ اور رہا آپ کا دوسرا مسئلہ کہ اکثر خواتین رمضان المبارک میں روزہ رکھتی ہیں اور کچھ ضرور ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، چاہے چند روزے ہی ہوں، 2-4 روزے ہوں، یا کسی کے پورے مکمل 5-6 روزے چھوٹ جاتے ہیں، پھر یہ خواتین یہ روزہ لوٹاتی نہیں ہے،
لا علمی کی وجہ سے یا وہ اس کو اہمیت نہیں دیتی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو حق بات ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور غلط باتوں سے، معصیت سے محفوظ رکھے، اور دین اسلام کو سیکھنے، سکھلانے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور ہمارے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔